اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جاوید صاحب اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورز انشاءاللہ ہم پھر سے لیکچرز کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج جو ہمارا پہلا لیکچر ہوگا وہ پاکستان سٹڈیز کلاس سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 1 ہوگا، اور چیپٹر نمبر 1 ہے لیسن 1 اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، یعنی یہ کس طرح عمل میں لایا گیا اور کس نظریے کے تحت بنایا گیا۔ یعنی ویور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلام ہی ہے، اور یعنی اسلامی نظریے کے تحت بنا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں 2 اسٹیٹس ایسے ہیں جو اسلامی نظریے کے تحت بنے ہیں۔ پہلا اسٹیٹ جس کو ہم مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، اور الحمدللہ دوسرا اسٹیٹ پاکستان جو نظریہ اسلام کی بنیاد پہ بنا۔ تو اب سب سے پہلے اہم یہ ہے کہ ہم ڈیفائن کریں کہ نظریہ کیا ہے یا واٹ از آئیڈیالوجی۔ تو نظریہ جس طرح یہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ جب ایک معاشرے کے افراد کسی خاص مقصد کے حصول کی غرض سے متحد ہو کر ایک یونٹ کی شکل اختیار کرے، نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی جب سب کی سوچ، یعنی ایک معاشرے کے افراد اور پھر ان سب کی سوچ ایک ہو اور ایک خاص مقصد کے پیچھے ہوں، تو وہ اس کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ اب اس کی جو اہمیت ہے، نظریے کی اہمیت کیوں ہے، یعنی نظریہ امپورٹنٹ کیوں ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ نظریہ جو ہے یہ ہمیں یونائٹ رکھتا ہے، ہمیں ایک رکھتا ہے، ہمیں متحد رکھتا ہے۔ تو جب ہم ایک ہوتے ہیں، جب ہم یونائٹ ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یونٹی جو ہے اس میں اسٹرینتھ ہے، اس میں طاقت ہے، اور پھر کسی بھی محاذ پہ ہم شکست خوردہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ہم ایک ہوں گے تو پھر ہمارے لیے آگے بڑھنا آسان ہوگا، کیونکہ ہم یونائٹ ہوں گے، اور تب ہم یونائٹ ہوں گے جب ہم ایک ہوں گے، کیونکہ جب سب کی سوچ ایک ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہم یونائٹ ہی ہوں گے۔ لیکن جب افراد کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو ان میں ڈس یونٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ ڈس یونٹی ہوگی تو وہاں پہ ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو سب سے جو اس کی پہلی امپورٹنس ہے وہ ہے کہ یہ ہمیں متحد رکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک مقصد ہوتا ہے، انسانی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، کیونکہ جس انسان کا یا جس معاشرے کا کوئی مقصد نہ ہو تو سمجھو کہ وہ حیوانات میں شمار ہوگا۔ یعنی ایک انسان جو مقصد نہیں رکھتا، زندگی کا مقصد نہیں رکھتا، تو ظاہری بات ہے ویورز وہ حیوان ہی ہے جو سروائیول کے لیے جیتا ہے، یعنی صرف زندہ رہنے کے لیے جیتا ہے۔ انسان تو تب انسان کہلاتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوگا۔ تو یہ ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، یہ ہمیں ایک واضح نصب العین دیتا ہے، یعنی ہماری ایک منزل ہمیں دکھاتا ہے۔ یعنی زندگی ویسے نہیں گزر جاتی جس طرح دوسرے مخلوقات کی گزر جاتی ہے، بلکہ ہمارے سامنے ایک منزل ہوگی، اور اس منزل کے پیچھے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہماری زندگی گزرے گی۔ تو یہ ہمیں ایک منزل دکھاتا ہے، اور یہ ہمیں ایک منزل کی طرف لے کے جاتا ہے ہمارا نظریہ۔ یہ آئین کی فراہمی، یعنی ظاہری بات ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نظریہ اسلام کی، یعنی نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن نظریہ پاکستان ایکچولی جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اصل میں نظریہ اسلام ہی ہے۔ تو اگر نظریہ اسلام ہے تو اسلام جو ہے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں آئین پہلے سے موجود ہے، یعنی جو مین میڈ آئین ہے اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یعنی جو آئین پہلے سے بنایا گیا ہے، تیار آئین یہ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ تو اس نظریے کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے مسلمانوں کو اور ہم کو، تو وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ایک تیار آئین ہمیں فراہم کرتا ہے، اور یہ روایات کا تحفظ کرتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اقدار ہیں، مذہبی اقدار ہیں، ہمارے سوشل کلچرل ویلیوز ہیں، ثقافت ہے، اور یہ ہمیں اس کا تحفظ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اور جتنے بھی مشکلات آتی ہیں، یاد رکھو ویورز کے نظریاتی لوگوں کے سامنے ہمیشہ مشکلات ہوں گی، تو یہ ہمیں مشکلات کا حل بھی سکھاتی ہے اور ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارا نظریہ اور مشکلات کا حل بھی ہمیں دکھاتی ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں کہ اس کا ارتقاء کس طرح ہوا، نظریہ پاکستان کا ارتقاء یعنی جو ایولیوشنری پروسیس ہے اس سے کس طرح گزرا، تو دو قومی نظریہ جو سر سید احمد خان اس کے بانی ہیں،
کہ بھئی ہم اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارا جو سسٹم ہے، سسٹم آف لائف ہے، ہمارا لائف سٹائل جو ہے، اور ہمارے جو روایات ہیں، ہمارا جو مذہب ہے اور ہمارا جو سماجی نظام ہے، یہ ٹوٹلی ہندوؤں سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ چیز ہمیں الگ کرتی ہے۔ بہت سارے اس طرح کچھ ایشوز آ گئے تھے اس زمانے میں کہ وہ انڈیکیٹ کرتا تھا، ایک اشارہ دیتا تھا کہ بھئی ہم اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ مختلف سماجی نظام، جس طرح جناح نے بھی کہا تھا کہ یہ ہندو مت اور اسلام جو ہے یہ صرف دو مذاہب نہیں، کہہ لیں دو پارٹیز نہیں، دو مذاہب نہیں، بلکہ دو مختلف قسم کے سماجی نظام ہیں۔ یعنی ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہیں اور ہمارا جو معاشرتی ایک نظام ہے وہ ٹوٹلی ہندوؤں سے ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ اکٹھے چلنا مشکل ہوگا۔ یہ مسلمان کی الگ شناخت کرتا ہے، یعنی مسلمان کی جو الگ شناخت ہے، یعنی ہماری جو پہچان ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، ہر دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے۔ لوگوں کو اگر کوئی بندہ بتائے یا نہ بتائے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے، تو یہ ہماری الگ ایک شناخت ہمیں دیتا ہے۔ پھر خطبہ الہ آباد جو 1930 کو ہوا تھا، اور پھر لفظ پاکستان 1933۔ تو خطبہ الہ آباد جس طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ایک تاریخی خطبہ اس نے دیا تھا 1930 کو الہ آباد کے مقام پہ، اور اس خطاب میں اس نے کلیئرلی بتایا تھا، واضح طور پر یہ بتایا تھا کہ بھئی اس طرح الفاظ تھے کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی پنجاب، سندھ، بلوچستان اینڈ NWFP amalgamated into a single state۔ یعنی خواہش ہے کہ میں اس کو، یہ چاروں صوبوں کو ملا کے ایک الگ ریاست دیکھ سکوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو اس نے وہاں انڈیکیٹ کیا تھا، اور جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا تو چودھری رحمت علی اور ان کے ساتھیوں نے ناو اور نیور میں چونکہ تھے، اور انہوں نے ناو اور نیور ایک پمفلٹ وہ شائع کرتے تھے، اور اس میں ان کا نام رکھا پاکستان، ہمارے ملک کا نام رکھا پاکستان۔ یعنی اشارہ دیا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو خطہ ہے، مطلب یہ جو صوبے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو یہ اگر الگ سٹیٹ بن جائے، مسلمانوں کی الگ ریاست بن جائے تو بہتر ہوگا۔ تو پھر اسی ریاست کا نام چودھری رحمت علی ان کے ساتھیوں نے ناو اور نیور میں لفظ پاکستان رکھا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو نظریہ اسلام ہے یا نظریہ پاکستان ہے، تو اس کی جو بنیاد ہے یا اس کا جو اوریجن ہے، اس کا جو آغاز ہے، تو یہ مغل سلطنت سے ہوا تھا۔ ہم بیک نہیں جاتے بہت سارا، مطلب 712، یا میں صرف مغل سلطنت کی بات کروں گا کہ مغل سلطنت یہاں پہ آئے، اس سے پہلے جو دہلی سلاطین تھے یا محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، لیکن جو ایکچوئل اس کا کہہ لیں کہ اس کا اوریجن تھا، میں سمجھتا ہوں تو وہ مغل سلطنت 1526 میں، پھر 1600 میں انگریز آیا، اور پھر 1857 تک یہ جگہ جگہ پہ ان کی تھوڑی بہت حکمرانی تھی۔ لیکن 1857 کی جنگی آزادی کے بعد، جس کو وہ جنگ غدر بھی کہتے تھے، جس میں مسلمان اور ہندو اکٹھے انگریز کے خلاف لڑے تھے اور ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے، لیکن دونوں ناکام ہو گئے تھے بہت سارے وجوہات کی بنا پہ، اس پہ پھر انشاءاللہ آگے اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو 1857 کے بعد، جنگ آزادی کے بعد، کمپلیٹلی انٹائرلی جو پورا برصغیر پاک و ہند تھا، تو شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا بھی خطہ تھا برصغیر پاک و ہند کا، وہ ان سب پہ قابض ہو گئے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کا جینا مزید حرام ہو گیا، مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، ہندوؤں کی بھی زندگی اچھی نہیں تھی، لیکن مسلمان کافی پریشان تھے، کافی مسائل کا شکار تھے، اور وہاں سے اس کا اوریجن ہوا۔ یعنی سوچنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے، یعنی پہلے وہ ہندوؤں سے لڑ رہے تھے، ہندوؤں سے ایک کشالہ چل رہا تھا، پھر انگریز قابض ہو گئے، تو پھر انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ بھئی ان سے ہم نے نجات دلانی ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے، کس طرح یہ ہوگا، تو یہ کس طرح ممکن ہے، کس طرح ہوگا۔ وہاں سے اس کا اوریجن ہوا، اس کا آغاز ہوا، اور آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے ہوتے یہ 1947 تک بات آ گئی۔ کہیں گے کہ ہم اس کو اس طرح سمرائز کریں اور کسی حد تک آپ کا آئیڈیا کلیئر ہوگا، تو انشاءاللہ اس طرح یہ میں ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ تمام جو چیپٹرز ہیں، جتنے بھی چیپٹرز ہیں پاکستان اسٹڈی کلاس سیکنڈ ایئر کے، وہ میں اسی طرح اپلوڈ کرتا جاؤں گا، تو آپ اس کو دیکھتے جائیں، آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ the video.